اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا توجب آجبا یوجب کیا مطلب ہے اس کا جی؟ آجبا یوجب عجیب لگنا کسی بات کا، یا خوشنما یا پسند لگنا، آدمی کو بھا جانا، دل موہ لینا، یا بھا جانا، پسند آ جانا، یا پھر عجیب لگنا. ٹھیک ہے جی. آجبا اس نے دل موہ لیا، پسند آ گیا. اور یوجبو وہ پسند آ جاتا ہے، دل موہ لیتا ہے، یا وہ عجیب لگتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ پسند آتا ہے یا دل موہ لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. بھلا محسوس ہونا یا جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں. تو توجبو کا تے کا مطلب کیا ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ تے کا مطلب کیا ہو گیا جی؟ یہاں پہ تے کا مطلب ہو گیا مؤنث. ابھی دیکھیں جی کیا ہوتا ہے. یہاں پہ تے کا مطلب کیا ہو گیا؟ مؤنث. لا تعجب تے کا مطلب مؤنث. توجبو وہ بھاتا ہے، پسند آتا ہے. ٹھیک ہے جی. لا تعجب آخری حرف پہ جزم آ گئی. ٹھیک ہے جی. اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ یہ لا جو ہے لائے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، منع کرنے والا ہے. لا تعجب کہ آپ کو پسند نہ آئیں، یا آپ کو حیرت میں نہ ڈال، یا حیرت نہیں ویسے پسند کریں. تو جب کا آپ کو. ٹھیک ہے جی. آپ فائل دیکھیں، فائل اس کا کیا ہو گیا؟ یہ مؤنث. یہ جو مؤنث ہے نا، یہ ہو گیا فائل، اور پسند آنا ہو گیا فعل، اور آپ کو مفعول. اب اس کا فائل سامنے آنے لگا ہے کہ کیا چیز پسند آپ کو نہ آئے. ٹھیک ہے جی. لا تعجب کا کہ آپ کو پسند نہ آئیں، پہلا فائل آ گیا جی اموالو. اموالو لام پہ پیش آ گیا حالت رفع میں، تو پتہ چلا کہ یہ کیا ہے؟ فائل ہے. کیا چیز پسند نہ آئیں؟ مال. ان کے مال. کے کہاں سے آ گیا جی؟ دیکھیں پھر وہی بات ہے نا جی، بھول جاتے ہیں آپ، تیسرے دن بھول جاتے ہیں جا کے. یہ مرکب اضافی ہے. کیسے پتہ چلا جی مرکب اضافی ہے؟ تنوین بھی نہیں ہے، الف لام بھی نہیں ہے. یہ ہو گیا مضاف. ٹھیک ہے جی. ہم مضاف الیہ ہو گیا. ویسے کیسے پتہ چل گیا کہ اموال اسم ہے اور ہم ضمیر ہے. اسم اور ضمیر جب ملتے ہیں تو مضاف الیہ کی کمپوزیشن مرکب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ ان کا ایسے الٹا ہو کے کرتا ہے. ان کے مال. ولا تعجب کا اور آپ کو پسند نہ آئیں ان کے مال، و اولادہم و اور. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ لا تکرار کے لیے آ گیا. ٹھیک ہے. اور نہ ہی اولادو ہم اموالو اولادو. ٹھیک ہے جی. اور نہ ہی اولادو. اب یہ تکرار ہے
کہ مال پہ بھی زور دیا، اولاد پہ بھی زور دیا. تو کیوں دیا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اولادیں، یہاں پہ ولد ان کی جمع ہے. ٹھیک ہے جی. ولد کس کو کہتے ہیں؟ اولاد، بیٹا، بیٹے کو. ٹھیک ہے. اور اولادو بیٹے، بیٹے ہم ان کے کہاں سے آ گیا جی؟ یہی معاملہ کا مرکب اضافی اسم و ضمیر ملے ترجمہ اس طریقے سے ہوگا ان کے بیٹے. لا توجب کا اموالہم ولا اولادہم، آپ کو نہ ان کا مال پسند آئے اور نہ ان کے بیٹے. کیوں پسند آتے ہیں جی؟ بیٹا طاقت ہے، مال طاقت ہے. تو سوچتا ہے بندہ اگر اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا، دین کے راستے میں آ گیا، تو اس کے بیٹے، اس کا مال یہ اسلام کے لیے کام آ جائے گا. آج ہمارے دور میں کیا ہوتا ہے جی؟ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو زیادہ طاقت میں بندے ہیں اور جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذرا تھوڑی پروٹیکشن مل جائے گی. ٹھیک ہے. ولا توجب کا، اور نہ پسند آئے آپ کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد. نہ حرف تاکید، ما مائے کافا. ٹھیک ہے جی. اور یہ دونوں مل کے بے شک کا معنی بھی دیتے ہیں اور ترجمہ حسر میں کرتے ہیں. بے شک یہ ہی. ٹھیک ہے. باقیوں کی نفی کر دی، وہ بیان. جیسے ہم نے حدیث پڑھی ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل صرف نیتوں کے ساتھ ہی ہیں، بس آج خود عمل نہیں ہے، نیت. تو انما بے شک، یرید اللہ، یرید باب افعال، ارادہ اس نے چاہا، یریدو وہ ارادہ کرتا ہے. بے شک یرید اللہ، اللہ حالت رفع میں آ گیا. اللہ کون ہو گیا جی؟ فاعل. اللہ یریدو، یہ کا مطلب وہ علامت مضارع. ٹھیک ہے جی. ارادہ یریدو، بے شک وہ، یعنی کہ اللہ چاہتا ہے. اب انما کی وجہ سے کیا آئے گا؟ انما کی وجہ سے کیا آئے گا جی؟ بے شک اللہ تعالی یہی چاہتا ہے. حسر ہو گیا یہ. ٹھیک ہے جی. بے شک اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہی ہے. اب دیکھیے گا مال اور اولاد کا، جس کو ہم دنیا میں زیادہ کیا سمجھتے ہیں جی؟ مال اولاد. چاہتا ہے لی، لام تعلیل. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ، اب یہ مقصد بیان ہونے لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. لِيُعَذِّبَهُمْ، یعذب. یہ چیزیں غور سے دیکھتے رہ کریں، کچھ کسی چیز پہ لکھتے رہیں گے ہر چیز کا مطلب کیا ہے. عذبہ، اس نے عذاب دیا، اس نے سزا دی. یعذب، وہ عذاب دیتا ہے، وہ سزا دیتا ہے، وہ پکڑ کرتا ہے. یہ تھا یعذب، وہ عذاب دیتا ہے. اور لام تعلیل نے آ کے فعل مضارع کو کیا کر دیا جی؟ حالت زبر دے دی. لیعذب. تو کل ہم نے کیا پڑھا تھا جی؟ ایک ہم پڑھتے ہیں حتیٰ آ گیا، تو کل کیا آیا تھا؟ ان مستریہ پڑھ دیں تو وہ یہی کام کرتا ہے نا. تو یہ لفظ یاد رکھا کریں. تو لام تعلیل اگر فعل سے پہلے آ جائے تو وہ فعل مضارع کی آخری حرکت کو کیا کر دیتا ہے؟ نصب دے. ٹھیک ہے. لیعذب، یا پھر اگر جمع کا نون ہو تو نون اڑا دے گا. لیعذب، عذبہ کا مطلب اس نے سزا دی، عذاب دیا. اور یعذب، وہ عذاب دیتا ہے. اللہ تو چاہتا یہی ہے کہ یعذب، یہ کا مطلب
وہ فائل کون ہے یہاں پہ؟ اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے جی. عذبا یعذبا کہ وہ عذاب دے. یعذبا ہم ان کو کا مطلب کیا ہو گیا جی؟ مفعول. وہ فائل، اللہ فائل، عذاب دینا فعل، اور فعل کے ساتھ جب مل کے، جیسے میں نے آپ کو کہا اسم کے ساتھ مل کے ضمیر آئے تو مرکب اضافی، اور فعل کے ساتھ ضمیر مل کے آئے تو مضاف سوری یہ مفعول آ گئی، یعنی کہ ضمیر کیا ہو گئی؟ مفعول. ان کو، تاکہ وہ عذاب دے ان کو. انما یرید اللہ لیعذبہم، اللہ تو چاہتا یہی ہے ان کو اولاد اور پیسے دیے اس لیے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے. اگلا لفظ دیکھ لیں، بہا، ساتھ بادل بھی ساتھ، اور ہا اس کے، کس کے؟ اموال جمع اولاد. اب ساتھ کے ساتھ آپ لکھیں گے بسبب، بسبب کہ ان کے بسبب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب مبتلا کر دے. تو کیا پتہ چلا جی اس آیت سے؟ کہ جو نعمتیں اللہ نے دنیا میں دے رکھی ہیں، اگر ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو وہی نعمتیں قیامت والے دن کس چیز کا سبب بن جائیں گی؟ عذاب. بس اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گاڑیاں دی ہیں، گھر دیے ہیں، اولادیں دی ہیں، زمینیں دی ہیں، ٹیکہ دیا ہے کہ اس کو میرے رستے میں استعمال کرو. نہیں کرتے تو یہی چیز کل تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ہے جی. ہاں اساں کی آج کل چھٹی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ جو دیکھیں باتیں ہیں، یہ اگر کوئی بندہ واقعی قرآن سے کچھ سمجھنا چاہے تو ہر آیت میں ہمارے لیے سبق موجود ہے. وَتَضْحَكَ، اور پھر حیات دنیا چھوڑ کے بہا فی الحیات الدنیا. ٹھیک ہے جی. فی میں الحیاتی، فی کیا ہے؟ حرف جر ہے. الحیاتی، تی کیسے آ گیا؟ مجرور کر دیا اس نے. الحیات الدنیا، دنیا مؤنث، حیات مؤنث. دنیا، حیات جو ہے یہ مجرور، دنیا جو ہے یہ مبنی ہے لیکن اس کو مجرور سمجھ لیا جائے. اس پہ الف لام، اس پہ الف لام، یعنی کہ معرفہ آ گیا. یہ گولتا واحد، یہ بھی واحد، تو چاروں شکلیں اسم کی پوری ہوگی. تو کون سا مرکب بن گیا؟ دنیا موصوف ہو گئی، اس کی صفت کیا ہے؟ سوری حیات موصوف ہو گئی. زندگی کون سی؟ دنیاوی. ٹھیک ہے جی. اور دنیاوی زندگی میں فی الحیات الدنیا اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کے ذریعے ان کو عذاب دے، تاکہ اللہ ان کو عذاب دے. اور تضحک، ضحک یضحک، بتائیں جی کیا معنی ہے؟ لے جانا، اچک کے لے جانا. ماشاء اللہ جی. تو ضحکا زے ہا قاف، ضحک یضحک. ابھی آپ کو اس دن بتایا تھا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ آپ نے پڑھا جی؟ اب مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ بے شک حق آ گیا اور باطل جانا ہی نہیں، چلا گیا. اس نے جانا ہی کدھر جانا جی؟ ختم ہو گیا، مٹ گیا، مٹ گیا. ہاں، ذاکا کا ویسے لفظی مطلب ہے، ایک مطلب تو ہے مٹ جانا. ٹھیک ہے جی، کسی چیز کا مٹ جانا. اور اصل میں کیا کہ جسم سے
روح کا نکل جائے نکل جائے. جسم سے روح نکل گئی تو پیچھے مر گئے. مٹ کوئی چیز ہے صفحہ ہستی سے مٹ گئی. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ حق آ گیا اور باطل. عام طور پہ ایک اردو کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے محاورتاً بھی نیست و نابود ہو جانا. کیا مطلب ہے اس کا؟ بالکل نہ نابود ہونا، نہ رہنا، کوئی چیز رہی ہی نہیں، مٹ کے نام و نشان مٹ گیا. یہ جو نام و نشان کا مٹ رہا ہے نا، یہ ذات. تو ضحک یضحک تھا، تضحکو تھا، تضحکو. تو اس کو تضحکا کیسے بنا؟ یہ واو کس چیز پہ عطف ہے؟ لام تعلیل پر جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے لیعذبہم. تو اب یہ لام یہاں پہ بھی سمجھا جائے لتضحکا، تاکہ وہ مٹ جائے. ٹھیک ہے جی. انفسہم. اب یہ تا کس چیز کا جی؟ یہ جو تضحکا کا تا ہے علامت مضارع، اس کا کیا مطلب ہے؟ مؤنث. کیوں مؤنث ہے؟ اس لیے کہ ان کا فاعل سامنے آ گیا، ظاہر آ گیا، سین پہ پیش آ گئی تو حالت رفع میں تو یہ کیا ہے؟ ان کی فائل. فاعل. ہم آ گیا. انفسہم. اب یہ انفس کیا ہے جی؟ اس میں، اور ہم کیا ہے؟ ضمیر ہے. کیا کمپوزیشن بن گئی جی؟ مرکب اضافی. ترجمہ ایسے کریں گے تاکہ ان کی جانیں. ٹھیک ہے جی. یعنی جانے کیا مطلب ہے؟ تاکہ وہ نیستو، اب یہ پورا ترجمہ ہے، نیستو نابود ہو جائیں. یعنی انفسہم کا مطلب ہے وہ خود، ان کی جانیں مطلب کہ وہ خود ہی مٹ جائیں. ٹھیک ہے جی. وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ، تاکہ وہ خود ہی نیست و نابود ہو جائیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو دینا چاہتا ہے یہ مال کہ یہی چیز ان کی بربادی کا باعث بن جائے. اور ہم وہ واو کے بعد ضمیر آ جائے تو حالت بیان کرتی ہے اس حال میں کہ وہ سب کافرون، کفر کرنے والا، اور واو نون جمع فائلی. ٹھیک ہے جی. جمع حالت رفع میں. ٹھیک ہے. جمع فائلی کفر کرنے والے ہیں. یعنی وہ اس حال میں کہ کفر کرنے والے ہیں، اسی حال میں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں پکڑ لے اور ان کا نام و نشان ہی دنیا سے مٹا دے. اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہوا ہے مال اور یہ اولادیں. اللہ ان کو برباد کرنے والا ہے، آپ ان کو دیکھ کے پسند نہ کریں. یہی ایک کیفیت جو ہے وہ قارون کے معاملے میں بھی قرآن حکیم نے بیان کی. قارون جب گزرا اپنے لشکر کے ساتھ، بڑے اونٹ، گھوڑے، ہاتھی، دولت، سونا، چاندی، زیور، تو جس کسی نے بھی دیکھا تو انہوں نے کیا کہا؟ کاش. جی. آج جب V8 گزرتی ہے آنکھوں کے سامنے سے، کوئی BMW، کوئی آڈی، تو بندے کا دل کیا کرتا ہے؟ کاش یہ گاڑی نہیں. یہ نہیں کدے والی بات نہ کریں. ہر بندہ کہتا ہے کاش یہ گاڑی میری ہوتی. اور ایک زمانہ آئے گا ہم کہیں گے کہ جو تھی اللہ وہ کیوں تھی. یہ بات سر اللہ تعالیٰ آپ سلموں کے بارے میں. جی دیکھیں نا، پیچھے سے ایک معاملہ چل رہا ہے. اس سے پچھلی آیت جو ہے، نہیں اسی آیت میں فلا تعجب کا، کہ آپ کو یہ پسند نہ آئے. یہ ہر قاری کے لیے بھی ہو سکتی ہے، ہر پڑھنے والے کے لیے ہو سکتی ہے کہ دنیا کی طرف نہ دیکھو. آخری دور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالیت کے بارے میں فرمایا، جس نے اس کی طرف دیکھا وہ بھی گیا. دنیا جتنی چکا چوند اور
تزئین و آرائش کے ساتھ اس وقت موجود ہے، اس سے پہلے کبھی تھی؟ نہیں، جتنے خوبصورت عمارتیں ہیں، جتنے خوبصورت گاڑیاں ہیں، جتنے خوبصورت گھر ہیں، جو آسائشیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اس سے پہلے کبھی تھی؟ ہمارے باپ دادا نے کبھی یہ چیزیں دیکھی تھی؟ وہ تو ہے غریب کے بچے بس ایسے ہی دنیا ضائع کر کے چلے گئے. اس وقت ہے کہ جنہوں نے اپنی آخرت برباد کی ہے اس دنیا کے لیے. وَيَحْلِفُونَ. اچھا اب دوسری چیز دیکھیں جی آ گئی ہے اور یحلفون. یا کا مطلب وہ نون جمع. کون سا جمع جی؟ فاعلی. ٹھیک ہے، مرفوع رفع کی حالت میں. وہ حلف کس چیز کو کہتے ہیں؟ حلف یحلفو. حلف کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ قسم کھانے کو. ٹھیک ہے، حلف اٹھانا، قسم کھانا. وَيَحْلِفُ. اور وہ قسمیں کھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جی؟ کہ جو تاجر قسم کھاتا ہے مال بک جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے. قسمیں کھانا جو ہے یہ ہرگز کو پسندیدہ امر نہیں اسلام. وَيَحْلِفُونَ. اور وہ قسمیں کھاتے ہیں بعض ربی کی. کس کی جی؟ اللہ ہی. اب اگر میں کہوں جی باللہ تو آپ مان لیں گے یا باللہ مان لیں گے آپ؟ نہیں، ویسے کیوں نہیں مانیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں جی کہ باللہ اگر میں لکھ دوں تو آپ مان لیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ ہاں جی افتاب صاحب سمجھ نہیں آ رہا. اللہ نے ولی خدا کی قسم. اور با حرف جر ہے. اس کو پڑھتے ہی ہم کیا سمجھ جائیں گے کہ اس کے جو ساتھ حرف آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ اسم آ رہا ہے، مجرور ہے نا. تو پھر آپ با لگ گیا، من لگ گیا، الا لگ گیا، تو اگلا لفظ کیا ہے؟ مجرور. حرف جر نے اس کو مجرور کرنا اتنا آسان سا قاعدہ پڑھا کے تو. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ. اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی. ٹھیک ہے جی، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی. اور کیا کہتے ہیں جی؟ انہم. انا حرف تاکید. بے مثال سے یہ واو اور من کے بعد یہ شرط ہے کہ وہ فعل جو ہے وہ مضارع کا ہو تو پھر مجرور ہوگا جی. یعنی واو اور من کے بعد جو فعل آ رہا ہے وہ مضارع کا فعل ہے تو پھر وہ مجرور ہوگا. یہ شرط ہے یا نہیں؟ جو بھی فعل آ جائے وہ مجرور ہوگا چاہے وہ ماضی کا ہو. دیکھیں بات سنیں. دن کو اگر آپ دروازہ کھولے تو روشنی آتی ہے؟ پھر نہیں آتی؟ آ جاتی ہے. وہ روشنی ہے تو اندر آئے گی. تو حرف جر جو ہے اس نے اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کرنا ہی کرنا، جو مرضی صورت ہو جائے. یہ دونوں مل کے کیا بن گئے جی؟ باللہ. دونوں مل کے کیا بنے؟ یہ مرکب جاری بن گئے جی. کمپوزیشن بن گئی ہے مرکب جاری کی. جب بھی حرف جر آئے گا تو اس کا اگلا حرف آپ اسم جو ہے آپ دیکھیں گے جو مرضی اس پہ آخری حرف پہ زیر لگا. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ. اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی. انہم. ان حرف تاکید بے شک ہم وہ سب. انہم کہ بے شک وہ سب کیا ہیں؟ لا. لام مزالکہ لام لازم کہ وہ سب ہیں یقیناً. کیا ہے وہ؟ من سے کم، تم میں سے. یعنی وہ قسمیں کھا کے مصحابہ سے کیا کہتے ہیں یہ منافق لوگ؟ اللہ کی قسم ہے کہ ہم آپ کے ساتھ. قسمیں کھا کے کہتے ہیں منافق. ٹھیک ہے جی. منافقوں کے پاس اتنے مال اولاد کہاں سے آتی ہے جی؟ کیونکہ انہوں نے دنیا بھی رکھی ہوتی ہے نا. آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں پڑ گئے. آخرت تو ہوتی ہی نہیں ہے، دنیا انہوں نے چمکائی ہوتی ہے اپنی. اور اوپر سے ساتھ لگے ہوتے ہیں جی ماشاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ، سارا کام چلایا ہوا ہوتا ہے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ. قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ بے شک وہ
کہ ہم بے شک آپ کے ساتھ ہیں، آپ میں سے ہیں، بلکہ ساتھ نہیں، آپ میں سے، آپ میں سے، ہم آپ کا حصہ ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ وما، اور وما نہیں، اب یہ ما جو ہے نا نافیہ ہے، اب اس واو کو اس ضمیر کے ساتھ پڑھیں، ما تو نافیہ آگے نا درمیان، وہ سب، اب یہ واو کے بعد آئی ضمیر ہی ہے لیکن نفی کے ساتھ آئی ہے، تو وہ جو حال کا معاملہ ہے وہ یہاں پہ بھی ہوگا، حالانکہ وہ سب نہیں ہیں منکم، تم میں سے، ٹھیک ہے جی، وہ صحابہ میں سے، من سے، کم، آپ سب میں سے نہیں، یعنی صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ میں سے نہیں ہیں۔ وما ہم منکم، وما ہم منکم، ما ہم، وہم، حالانکہ حالت بیان ہو رہی ہے اور اس میں نفی آ گئی اس کی، حالانکہ وہ آپ میں سے نہیں ہیں، آپ میں سے نہیں ہے تو قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں۔ جب کوئی آدمی قسم کھانے پہ مجبور ہوتا ہے تو اس کی دو ہی وجہ ہوتی ہیں، کون سی؟ ایک سچائی کو ثابت کرنے واسطے، ایک بندہ جو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتا ہے وہ، دوسرا کون ہوتا ہے جی؟ یقین قسم کھانے کی صرف دو جگہیں بتائیں، ایک جھوٹا بات کو سچا کرنے کے لیے، ایک منافق قسم کھاتا ہے جو اندر سے جھوٹا ہوتا ہے اوپر سے سچا کرنا، قسمیں کھاتا ہے۔ سچا کب قسم کھا سکتا ہے؟ جب کسی بات کو، سچا کسی بات کو کلیئر کرنے کے لیے، سچا عام بات کو کلیئر کرنے کے لیے قسم نہیں کھائے گا۔ سچا ہمیشہ کسی پنچایت میں، کسی عدالت میں جب قسم طلب کی جائے گی تو پھر کھائے گا، اس کے علاوہ قسم کھانے سے روک دیا گیا۔ قسمیں کھانا، بات بات پہ قسمیں کھانا، جی اللہ نہیں قسمیں، اللہ پاک نہیں قسمیں، چلو اللہ نہیں قسمیں نہیں دے، قسم صرف اور صرف کس کی قائم ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ باقی قرآن کی قسم، ماں کی قسم، بچے کی قسم، نیے نہیں قسم، یہ نہیں ہوتی، انگڑے چھتانی قسم، چھتانی قسم۔ اور ایک لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، باوا پٹے، بابا پٹے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، قسم صرف قائم ہوتی ہے، اللہ بھی کیا لگے آپ کو قسم میں بھی نہ کچھ کرنا، ہاں قسم صرف اللہ کی، بس کیا لگا آپ قسم میں بھی نہ کچھ، اللہ کے، یقین تو جاسو جان پوچھ لے جاسو، یہ قرآن کیا ہے؟ وَلَكِنَّهُمْ، قرآن کیا ہے؟ اور لاکن، لیکن، دونوں استعمال ہوتے ہیں قرآن میں، لاکن بھی استعمال ہوتا ہے، لاکنہ بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لاکنہ اور لیکن، ہم، وہ سب کیا ہے جی؟ قوم قوم یفرقون، یفرقون، فرق، یہ قوم لگی فرق کری ہے، انظر علماء کرام دسو، جی قوم ان کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایسے لوگ، ایسے لوگ ہیں، ایسے کہاں سے لے گئے ہمیں؟ تنوین سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایسے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں جی؟ یفرقون، فرقہ، فرق، یفرقو، عام کیا ہے؟ فرقہ، یفرقو، یفرقو، اب میرے خیال میں یفرقو ہے، تو یہ باب سمع سے ہیں، اس کا من دوسرے کا معنی ہے فرق کر دینا، پھاڑ دینا، جدا کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، فرقہ فرقہ کر دینا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جب یہ باب سمع سے مطلب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ڈرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈرنا کہاں سے آیا؟ کہیں سے، آخر انہوں نے ترجمہ کر دیا ڈرپوک ہونا، ڈر جانا، تو کہیں سے نکلا ہی ہوگا نا۔ فرق کا کیا مطلب ہے جی؟ پھٹا ہوا ہونا ہے جی، فرقہ اسی سے نکلا ہے، تفرقہ بازی اسی سے نکلا ہے، جو چیز پھٹ جائے
در حقیقت بزدلی کہاں سے نکلی ہے؟ جس ایک دو معنی سے نکلی ہے۔ نمبر 1، جس بندے کا دل پھٹ جائے۔ پھٹ گیا مطلب کمزور ہو گیا۔ دیکھیں میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ابھی یہ میرا ہاتھ کمزور ہے، پھٹا ہوا ہے، انگلیاں کھلی ہر انگلی کمزور ہے، اور اب جڑ گئی، طاقت ہو گئی، اب مضبوط ہو گئی، جڑ گئی۔ دل کا پھٹ جانا مطلب کہ کمزور ہو جاتی دل ایک جگہ پہ کسی بات پہ قائم نہیں ہے، ڈر گیا ہے بندہ، تو دل پھٹ گیا۔ دوسرا اس کا معنی کیا ہے کہ 10 بندے ہیں، 10 کے 10 کا دل کسی ایک جگہ پہ ہے تو وہ دلیر ہوتے ہیں۔ جی ایک طرف 20 بندے کھڑے ہوں، دوسری طرف 4 ایسے بندے کھڑے ہوں جن کے دل ایک ساتھ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ جی مرنا، زندہ رہنا، مرنا قبول کر لی ہے، وہ 4 بندے ان 10 پہ بھاری ہیں، کیونکہ ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے، ایک آدمی یہ جو تعزیرات پاکستان ہے نا، اس میں 2 سیکشنیں ہیں، 34 اور 35۔ آپ کو FIR میں عام طور پہ ملے گا 324/34، 302/34۔ 34 کا مطلب ہے کامن انٹینشن، یعنی کچھ لوگوں نے ارادہ باہم مشورہ ہم نیت ہو کے، صلاح مشورہ ہو کے اس کو مارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سزا کیا دی تھی؟ ایک بندہ قتل ہوا، ایک نے پکڑا، ایک نے لایا، ایک اس کو قتل کر، ساروں کو سزا دے دی نیت کی وجہ سے۔ ہمارا قانون بھی یہی کہتا ہے۔ سب کی نیت ایک ہے۔ آپ نے FIR پڑھی ہو نا، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے باہم صلاح مشورہ ہو کر مارا۔ نیت ایک ہے، ایک بندہ چھری مار رہا ہے، ایک گولی مار رہا ہے، ایک کالر سے پکڑ رہا ہے، ایک گھسیٹ رہا ہے، ساروں کی نیت ایک تھی تو سزا ساروں کو ایک جیسی ہوگی۔ اور 35 ہے کامن آبجیکٹ، مقصد ایک تھا، جس میں سب کا مقصد ایک ہے، سارے کسی ایک کام کے لیے آئے ہوئے۔ نیت چاہے سب کی علیحدہ ہے، آپ پیسے لینے آئے ہیں، میں اس کو جان سے مارنے آیا ہوں، ٹھیک ہے جی، آپ گاڑی چرانے آئے ہیں، لیکن آبجیکٹ سب کا یہ ایک ہے کہ اس کو مارنا ہے۔ تو یہ جو کامن ہے نا جی، کامن، یہ کسی کام میں مضبوطی لے کے آتا ہے، لیکن جو ہی وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو وہ پھٹ جاتے ہیں۔ پھٹے ہوئے لوگ، دل کا پراگندہ ہو جانا، دل کا پھٹ جانا، یہ بزدلی کی نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے انہوں نے اس کا لفظ نکالا، یہ باب سمعہ سے جب آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا بزدلی اور ڈرپوکی، ٹھیک ہے جی، ڈرپوک۔ ویسے آپ اس کو مزید بھی کہیں انٹرنیٹ سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو فرق یفرقو قوم یفرقو، یہ بڑی ڈرپوک قوم ہے۔ ڈرپوک قوم ہے۔ منافق ڈرپوک ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ وہ صحابہ کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ ساڑھے کی مار سے صاف کہہ دینا جی، اور میں نہیں نہ مننے جی۔ سعودی کے ساتھ آج کون ہے حکومت پیٹے ہی نہیں چھوڑی۔ ہاں جی، قرآن کی اجنی سیاست نہ ہی لائیے۔ اچھا، یعنی اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ ان کا مفاد، ان سے بھی ڈرتے ہیں، ان سے بھی ڈرتے ہیں، ان سے بھی ڈرتے ہیں۔ وہ اصل میں کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ اپنے مفادات کے کھو جانے سے ڈرتے ہیں، بس۔ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لو اگر اگر چلو یہ آج مائی جان چھپ یجدون، وجدہ اس نے پایا، وجدہ اس نے پایا، یجدو وہ پاتا ہے، اسی سے واجد موجود، جو چیز موجود ہے، موجود پا لی گئی ہے جو چیز، ٹھیک ہے جی۔ یجدون، یہ کا مطلب وہ واو نون جمع، کون سا؟ فائلی حالت میں، ٹھیک ہے جی، جمع۔ اور اگر وہ پا لیں، لو یجدون، اگر وہ پا لیں ملجأن، بچاؤ ملجأن کا کیا معنی ہے؟ بچاؤ بچنے کی جگہ،
لجا یلجا پناہ دینا، پناہ دینا. ملجا کیا جی؟ اس میں مکان، ظرف، ظرف یعنی کہ ظرف مکان ہے. اچھا دیکھیں جی، ظرف مکان ہے یہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ قتل سے، ہے جی، قتل سے مفعل کے وزن پر، مفعل اس کا وزن ہے، تو قتل سے مقتل. مقتل کس چیز کو کہتے ہیں؟ قتل کرنے کی جگہ. جیسے قرآن میں آیا ہے مشرا، مشرب، پینے کی جگہ. لائب، لائب کا کیا مطلب ہے؟ کھیل. لائبن لہب، لائب کھیل کو کہتے ہیں. تو ملعب گراؤنڈ، کھیلنے کی جگہ. تو لجا ملجاؤن، ملجاؤن کا مطلب ہے پناہ کی، چھپنے کی جگہ، یعنی کہ جائے، جائے پناہ. اور سمجھ گیا جی؟ ٹھیک ہے جی. لجا یلجاؤ سے ملجاؤن، پناہ کی جگہ. تو یہاں پہ کیا آ گیا؟ یجدون ملجا ان آ گیا. تو کیا پتہ چلا جی یہ کیا ہے؟ زبر آ گئی نا، ملجا ان سے مفعول آ گیا. ٹھیک ہے جی. اور تنوین سے کیا پتہ چلا؟ کوئی جائے پناہ. اگر وہ پالے کوئی جائے پناہ، ملجا کوئی بھی جائے پناہ، ایسی جگہ جہاں پر ان کو پناہ مل جائے. اب یہاں سے وہ ڈر کا خیال دماغ میں لائیں کہ یہ ڈرپوک قوم ہے. اگر ان کو جائے پناہ مل جائے، سارا مل جائے، تو ان کی اصلیت اندر سے باہر آ جائے. یجدون ملجا ان، یا اس کو کہتے ہیں تخییر. کیا کہتے ہیں جی؟ تخییر. تخییر کس کو کہتے ہیں جی؟ خیرہ یخیرو تخییراً، کسی چیز کو اختیار کر لینا. 1 2 3 4 you can select, you can choose from all of them anyone. کوئی چیز لے سکتے، اختیار ہے آپ کو، یا آپ کا اختیار ہے. اب ان کو کوئی جائے بنا مل جائے، یا مغارہ، مغارہ تن، غارہ یغور. کیا مطلب ہے جی؟ غار بیسیکلی کسی نشیبی جگہ کو کہتے ہیں. ہم اس کو کیا کہہ دیں گے؟ کھپا. کھڈا، کھڈا تو اور چیز ہو جائے گی، یعنی کسی چیز کے اندر کوئی نشیبی جگہ ہو، نیچے کی. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی اس میں جیسے یہ ملجأن ہے، ایسے یہ بھی جمع ہے مغارہ کی. ملجأ مفعل، یہ بھی مفعل کے وزن پہ، یہ چھپنے کی. یہ اس کو ہم پھر غار کہہ دیتے ہیں. غاریں جمع ہے، لمبی تے آ گئی. ٹھیک ہے جی. اگر ان کو کوئی جائے پناہ مل جائے، یا کوئی نشیبی جگہ، کوئی چھپنے کی، کوئی غار مل جائے ان کو، ٹھیک ہے. او یا کیا چیز مل جائے جی؟ مدخلن. مدخلن. اب اس کو تو نہیں جی، مدخلن خلال کہاں سے آیا؟ اس دخلا یدخلو، وہ داخلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی.
اس کو لے کے آئے باب افتعال میں. باب افتعال کیا بن گیا جی؟ ادتخالاً پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا تو تے کو کس میں ضم کر دیا؟ دال میں. تے کو دال میں ڈال دیا. ادتخالاً ادتخل. دیکھیں نا یہاں پہ کیا یہ باب افتعال سے کیا بنتا؟ ادتخل ادتخل یدتخلو. تو یہ تے اور دال کا معاملہ جو ہے عربی میں جہاں بھی اکٹھا آئے گا، جیسے وہ حل من مدکر ہے، مدکر، اس میں بھی یہی معاملہ ہے. تو یہاں پہ تے کو دال کے اندر ڈال دیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ کیا بن گیا؟ ادخل یدخلو. داخلو. اب یہ وہ دال کدھر چلا گیا؟ تے کدھر چلی گئی؟ دال کے اندر آ گئی. ٹھیک ہے جی. اب اس سے بنایا انہوں نے کیا بنایا جی؟ ظرف مکان. جیسے یلجأ سے ملجأن بنا تھا، ایسے ہی یدخل سے مدخلن بنا. ٹھیک ہے جی. مدخل، ہاں مدخل صدقاً وہ اس باب دوسرا ہے نا اس میں. تو مدخلن باب افتعال ہے نا، اس میں انتہائی غور اور انتہائی محنت اور وقت لگانا اور لازم کسی چیز کو ڈھونڈ لینا. ٹھیک ہے جی. داخل ہونا. تو مدخلن کوئی داخل ہونے کی جگہ، کوئی داخل ہونے کی جگہ مل جائے. یہ اخیر ہے. دیکھیں جی میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بندہ کسی جگہ پہ سر داخل کر لے، کنڈ جدھر مرضی جائے. آپ کسی چیز کو پکڑے، سانپ ہی ہے، منافق کو آپ سانپ سمجھ لیں. سانپ آیا، سانپ کو کوئی ملجا نہیں ملی، کوئی جائے بنا نہیں ملی. سانپ کو کوئی غار نہیں ملی. سانپ کو کوئی داخل ہونے کی جگہ ملے گی، اس نے سر آگے کر دیا، آگے چاہے کھڈ تھی یا غار تھی یا کہ نہیں تھی. کوئی داخل ہونے کی جگہ کہیں بھی مل جائے، پازیٹیو نیگیٹو جدھر ملی ادھر داخل ہو جاؤ. یعنی منافق کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس کے پاس جا کے پناہ لے لے. ہاں جی. سانپ دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہوتا ہے. منافق بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اندر زہر رکھا ہوتا ہے نا منافق میں. منافق کا زہر اندر ہوتا ہے، جب ڈستا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ماشاءاللہ منافق تھا. لولو لام لازم یہ جواب واقعہ میں آ گیا کہ اگر وہ مل جائے، اگر ان کو کوئی ملجا مل جائے، کوئی غار مل جائے، کوئی گھسنے کی جگہ مل جائے، تو جواب لازمن ولو واللہ یولو. تو واللہ سے تیسرا سیگا ولو، لازمن وہ پھریں گے. لولو لازمن پھر جائیں گے، الہ کی طرف ہی، اس کی طرف. کس کی طرف جی؟ ہی کی کیا ضمیر ہے؟ وہ غار، وہ ملجا، وہ مدخلن، اس کی طرف، الہ کی طرف، جانب اس طرف، لازمن اس طرف چلے جائیں گے. وہم اور ہم وہ سب. اب واو کے بعد ضمیر آ گئی ہے تو ترجمہ اس حال میں کہ وہ سب ولو. اب یہ ولو کا حال بیان ہونے لگا ہے کہ کیسے پھریں گے. جو ہی انہیں پتہ چلے گا کہ کوئی جگہ ہے تو کیسے پھریں گے. وہم
یجمعون، ہاں جی، یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ واو نون جمع، جمع کون سا؟ جمع فاعلی۔ فاعلی، پیچھے کیا بچ گیا جی؟ جیم جمع، میم ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ جمع اکٹھے ہونا۔ اور کوئی بندہ بتائے جی، جی ڈاکٹر صاحب جمع کا کیا مطلب ہے؟ اکٹھے ہونا اکٹھے ہو کے سامنے وہ سارے اکٹھے ہو جو اچھا غور کریں جی، یہ جیم میم اور البے والی ہے، جمع ہوتا ہے جیم میم این، جمع کا۔ ٹھیک ساری اب آپ ایک لفظ سے آج کل تو واقف ہی ہوں گے، اجتماع، آخر میں ہی نہ آتا ہے۔ تو یہ جو جیم میم ہے جمع یجمعہ، اس کا مطلب ہے گھوڑے دوڑانا، گھوڑے دوڑانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، گھوڑے دوڑانا، سر پٹ دوڑنا، دونوں معنی استعمال ہو جاتے ہیں اس کے، سر پٹ دوڑنا اور گھوڑے دوڑانا، دونوں معنی اس کے لے لیں آپ۔ تو اب یہ حالت ہے اس کی، وَاللَّوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، وہ منافقوں کو جگہ ملے وہ گھوڑے سر پٹ دوڑاتے ادھر جائیں گے، دوڑتے ہوئے، ایک منٹ میں انہیں جگہ ملنی چاہیے، پھر آپ کے پاس انہوں نہیں ٹھہرنا۔ ابھی تو وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ مفادات، ادھر بھی مفاد ادھر بھی مفاد، تو اس ڈر کی وجہ سے سیاست دان سے بڑا پاکستانی یا دنیا کے سیاست دان سے بڑا منافق اور کوئی نہیں ہوتا، اس نے سارا گاؤں رکھا ہوتا ہے سب کے ساتھ ہی تاکہ کل ادھر سے بھی ووٹ ملے گی ادھر سے بھی ملے گی۔ ایسے ہی مولوی صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے گاؤں کی مسجد میں رہنا ہوتا ہے، سب سے جی، سب سے جی، ہاں جی۔ یہ بات میری آخری بات ذرا غور سے دیکھ لیں آپ، اگر بچنا ہے نا دین کی خرابی سے، تو جہاں پر کوئی بھی مولوی اس کی گفتگو کے اندر نفرت کا سبق ہے، فرقے کی بنیاد پر، اس پہ کاٹا مارو۔ جو فرقے کی بنیاد پہ نفرت سکھاتا ہے نا، نفرت، اس پہ کاٹا مار دو۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشر الناس تحت ادیم السماء، قیامت کے دن علماء دنیا کے سب سے زیادہ شریر لوگ ہوں گے آسمان کے نیچے، فتنہ انہی سے نکلے گا، انہی میں لوٹ کے چلا جائے گا۔ یہ جو نفرت کا بیان کر رہے ہیں جی، آپ یوٹیوب کھولیں، مولویوں کی لڑائیاں، ایک کے ساتھ دوسرا اس کے ساتھ لڑ رہا ہے، اس کے ساتھ لڑ رہا ہے، فلاں یہ کر گیا، فلاں فرقہ یہ کر گیا، فلاں بندہ وہ کر گیا۔ یہ نفرت پھیلانے والے شریر ترین لوگ ہیں، چاہے وہ آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، ہمارے مطلب کی کرتے ہیں، یا چاہے ہمارے مخالف کرتے ہیں، سارے ہی شریر ترین لوگ، سارے۔ بس ان شارٹ بات ہے، نفرت جو بھی پھیلا رہا ہے فرقے کی بنیاد پر، چاہے وہ کہہ رہا ہوگا نہیں جی نہیں میں فرقوں کو نہیں مانتا، لیکن فرقے کی بنیاد پہ نفرت پھیلاتا ہے، وہ شریر ترین مخلوق ہے اس وقت، جس کی وجہ سے اسلام کا بھی بیڑا غرق ہوا ہے اور اس امت کی بھی بربادی نکلی ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں سے اجتناب کریں، انہیں آپ شیطان اور منافق کی سمجھیں، سب سے بہترین حالت ہے یہ۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كارهون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون
ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.